ایران نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران کو انتہائی مثبت قرار دیتے ہوئے اہم سفارتی کامیابیوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورے کے مطابق دورے کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، جبکہ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے پاکستانی اور ایرانی حکام کی ملاقاتوں کو خوشگوار اور مثبت قرار دیا۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں ایران امریکہ تنازع، مشرقی وسطی میں کشیدگی میں کمی، آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے اور علاقائی امن کے لیے مذاکراتی راستوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ایرانی قیادت نے کشیدگی کم کرنے اور تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان حالیہ سفارتی رابطوں کے نتائج آئندہ دنوں میں مزید واضح ہونے کی توقع ہے۔ اسٹیٹ بینک نے 10 روپے کا کرنسی نوٹ ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ میں ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت حسین نے بتایا کہ 10 روپے کے نوٹ کی تیاری کی لاگت بڑھنے کے باعث اسے نئے نوٹ جاری ہونے پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی 2 مرتبہ 10 روپے کا نوٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ نئے کرنسی نوٹ جدید سیکیورٹی فیچرز اور تبدیل شدہ ڈیزائن کے ساتھ متعارف کرانے کی تیاری جاری ہے، جبکہ ڈیزائن 1 سال قبل وزارت خزانہ کو بھیجے جا چکے ہیں۔ اجلاس میں کمیٹی ارکان نے نوٹوں کے ڈیزائن کے ٹھیکے میں بڈنگ نہ ہونے پر بھی سوالات اٹھائے اور قواعد کی پابندی پر زور دیا۔ پاکستان میں اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر کے قیام کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت نے منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت اجلاس میں عالمی مشاورتی ادارے ووڈ میکنزی کو مسابقتی بولی کے ذریعے اسٹڈی کا ٹینڈر دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے 4 بولیاں موصول ہوئی تھیں۔ فیزیبلٹی اسٹڈی میں ملکی ضروریات، موجودہ انفراسٹرکچر، ترسیل و رسد، مالی وسائل اور قانونی ضابطہ جاتی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر کے مطابق آبنۂ ہرمز کے حالیہ بحران نے ممکنہ تیل سپلائی تعطل سے نمٹنے کے لیے ملکی ذخائر مضبوط بنانے کی ضرورت مزید واضح کر دی ہے۔ حکومت نے توانائی کے تحفظ کو قومی سلامتی سے جوڑتے ہوئے منصوبے پر تیزی سے پیش رفت کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 4 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئیں۔ رومچی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر چینی اعلیٰ حکام اور سفارتی حکام نے پنجاب کے وفد کا پرجوش استقبال کیا۔ مریم نواز چین کے سرکاری مہمان کی حیثیت سے شنجیانگ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں قیام کریں گی۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ کی شنجیانگ کی اعلیٰ قیادت اور چینی حکام سے اہم ملاقاتیں ہوں گی، جن میں پنجاب اور چین کے درمیان تعاون کے مختلف شعبوں پر بات چیت متوقع ہے۔ مریم نواز کی شنجیانگ پروڈکشن اینڈ کنسٹرکشن کور XPCC کے وفد سے بھی اہم ملاقات ہوگی۔ پنجاب کے وفد کے اعزاز میں چینی حکام کی جانب سے عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ امریکی حکام نے ایران پر مزید اقتصادی اور فوجی دباؤ بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف مسلح کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکہ نے اپنا ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے وہاں سے تیل کی ترسیل دوبارہ شروع کرا دی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ڈیجیٹل اثاثوں، سونے، ہوابازی، جہاز رانی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ تہران کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین کرنے والے ملک یا کمپنی کو براہ راست امریکی پابندیوں کا سامنا ہوگا، جبکہ پاسداران انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کی معلومات دینے پر $1 کروڑ تک کا انعام بھی مقرر کیا گیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے وسط مدتی انتخابات سے قبل میل ان بیلٹ کی پابندیوں کے معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ضلعی عدالت کا وہ حکم امتناع ختم کر دیا ہے جس کے تحت امریکی پوسٹل سروس کو میل ان ووٹنگ سے متعلق نئی سخت پابندیاں نافذ کرنے سے روکا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ اس مرحلے پر 23 ریاستوں اور واشنگٹن DC کی جانب سے صدارتی حکم نامے کو چیلنج کرنا قابل از وقت ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ طویل عرصے سے میل ان بیلٹنگ کے مخالف رہے ہیں اور انتخابات سے قبل اس نظام کو محدود یا ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ضلعی عدالت کی جانب سے نفاذ روکنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیے جانے سے صدارتی حکم نامے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔
محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے اور غیر قانونی اسلحے کے خاتمے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کے جدید پورٹل کے تحت ڈیجیٹل انوینٹری سسٹم متعارف کرا دیا ہے۔ پنجاب آرمز لائسنس پورٹل پر منعقدہ تربیتی ورکشاپ میں صوبے بھر کے 350 سے زائد اسلحہ ڈیلرز نے شرکت کی، جہاں انہیں آن لائن اندراج کا مکمل طریقہ کار سمجھایا گیا۔ پاکستان نیوز رپورٹنگ کے مطابق صوبے کے 413 رجسٹرڈ ڈیلرز میں سے 230 اب تک اپنا ڈیٹا پورٹل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جبکہ باقی ڈیلرز کی درخواست پر ڈیٹا کے آن لائن اندراج کی آخری تاریخ میں 10 دن کی توسیع کرتے ہوئے 6 ستمبر 2026 کی نئی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے، اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں: کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔